کراچی میں SIU پولیس کا مبینہ تشدد، 15 سال کا لڑکا جان بحق۔ عرفان کو 3 دوستوں سمیت عائشہ منزل سے حراست میں لیا گیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا پوسٹ مارٹم کے وقت عرفان کی لاش 36 گھنٹے سے زائد پرانی تھی۔ عرفان بدھ کو ہی پولیس حراست میں دم توڑ گیا تھا۔ عرفان کے جسم پر تشدد کے 7 بڑے نشانات پائے گئے۔ عرفان کے سر پر چوٹ، چہرے، کمر اور نازک اعضاء پر بھی تشدد کیا گیا۔ وجہ موت کا تعین کیمیکل ایگزامینیشن کی رپورٹ کے بعد ہوگا۔ پنجاب کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کیا جائے گا۔ غیر قانونی اسلحہ 15 دن میں جمع کرانے کی ہدایت۔ لائسنس یافتہ اسلحے کے مالک اور جاری کرنے والی کی تصدیق کی جائے گی۔ جاری کیے گئے اسلحے کی بھی مکمل چھان بین ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق چوتھے غیر معمولی اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب میں صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکورٹی گارڈز کو ہی اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ پنجاب میں ڈرون پولیسنگ متعارف کرانے کا بھی فیصلہ۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ پر 1 نومبر تک توسیع کر دی گئی۔ اور پاکستان سے بھارتی اسپانسرڈ خارجیوں کو مٹانے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز نے ٹانک اور لکی مروت میں 16 خارجی دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا۔ ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک۔ لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں 8 خارجی جہنم واصل، 5 شدید زخمی ہوئے۔ تحریک لبیک کالعدم جماعت قرار، پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا TLP کو کالعدم جماعت قرار دے دیا گیا۔ وفاقی حکومت کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں کہ TLP دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے مطابق TLP کو فرسٹ شیڈیول کے تحت کالعدم جماعتوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ پابندی کا نوٹیفیکیشن امیر TLP اور الیکشن کمیشن سمیت تمام صوبوں متعلقہ اداروں کو بھی بھیج دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے حکومت پنجاب کی سفارش پر گزشتہ روز TLP پر پابندی کی منظوری دی تھی۔ ہنگو میں دہشت گردی SP اسد زبیر سمیت 3 پولیس اہلکار مادر وطن پر قربان۔ دہشت گردوں نے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، سڑک کنارے بھی بم پھٹا۔ پولیس نے دہشت گردوں کا پیچھا کیا، مقابلے میں 2 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ 30 منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، کئی دہشت گرد زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کو خراج عقیدت، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ کہا شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی دھماکوں کی مذمت، امن و امان کی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے PCB کا لیگل نوٹس پھاڑ دیا۔ علی ترین نے طنزیہ انداز میں کرکٹ بورڈ سے معذرت کا اظہار کیا۔ کہا قابل لوگوں کی شمولیت کے مطالبے پر معافی مانگتا ہوں۔ معاہدہ ختم کرنے، بلیک لسٹ کرنے کی دھمکی دی گئی۔ نوٹس میں دی گئی دھمکیوں پر خاموش نہیں رہوں گا۔ مسائل جاننے کے لیے کسی نے کال یا ای میل تک نہیں کی۔ PSL سے محبت ہے، یہ لیگ پورے پاکستان کی ہے۔ مجھے بلا کر چائے پلائیں گے تو بات کرنے کو تیار ہوں۔ پھول اٹھایا نہ ای میل کا جواب دیا۔ CEO PSL سلمان نصیر کا علی ترین کے الزامات کے بعد جواب۔ کہا تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان سیزن 10 کے بعد ویلیویشن طے کرنے کی بات ہوئی تھی۔ ایک فرنچائز کی جانب سے ڈیٹا موصول نہ ہونے پر ویلیویشن کے کام میں تاخیر ہوئی۔ امید ہے رواں ماہ کے آخر تک ویلیویشن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ PCB نے ملتان سلطان سے متعلق بیک اپ پلان بنا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے 1-2 سرمایہ کار PCB سے رابطے میں ہیں۔ ملتان سلطانز کی رکنیت منسوخی کی صورت میں نئے مالک کو جلد فائنل کیا جائے گا۔ ملتان سلطانز کی موجودہ مینجمنٹ سے معاملات طے نہ پائے تو فرنچائز فروخت کی جائے گی۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود PCB میں کنسلٹنٹ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ مقرر۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا شان مسعود نئے کنسلٹنٹ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہوں گے۔ چیئرمین PCB نے یہ اعلان وزیر اعظم ہاؤس کے عشائیے میں کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پولیس کے لیے نئی آپریشنل گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دے دی۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا تمام اضلاع میں تھانوں کے استعداد کار بڑھانے کے لیے آپریشنل گاڑیاں دی جا رہی ہیں۔ پولیس کو 1.89 ارب کی لاگت سے بلٹ پروف گاڑیوں کی فراہمی پر بھی کام جاری ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد محبت نہیں مجبوری ہے۔
سسٹم نہیں چلے گا تو ملک کا نقصان ہوگا، اگر سسٹم ڈی ریل ہو گیا تو دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کہتے ہیں 26ویں ترمیم ہم نے شوق سے کروائی، کبھی نہیں کہا رول بیک کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کا علم نہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کرنے والی ٹیم کی وزیر اعظم سے ملاقات، کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ۔ انجینئر امیر مقام ڈاکٹر طارق فضل چودھری، راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قائرہ، سردار مسعود خان نے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے ملاقات کے دوران آزاد کشمیر میں حکومتی ڈھانچے کی تبدیلی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی، امیج بحالی کے لیے کاوشیں تاریخ میں لکھی جائیں گی، ملک کے مفاد میں منصوبے مکمل کریں، میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی محسن نقوی اور ٹیم کی تعریف۔ شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں کہا، اسلام آباد میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے محسن نقوی اور ان کی ٹیم محنت اور برق رفتاری سے منصوبے تعمیر کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کو بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا، اسلام آباد میں جدید ہوٹلز کی تعمیر کے لیے نجی شعبے سے شراکت داری کریں گے، ایس سی او کانفرنس کی تیاریوں کے لیے مختلف منصوبے شروع کریں گے۔ چھبیس نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم، بینک اکاؤنٹس منجمد اور ضامن کی جائیداد ضبط کرنے کے بھی احکامات۔ علیمہ خانم طلبی کے باوجود راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش نہ ہوئی۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے مجھ پر سارے کیسز بانی کا پیغام میڈیا تک پہنچانے کے ہیں، خیبر پختونخوا والے کہہ رہے تھے کہ پی چلیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آج گرفتار کریں یا کل۔ مریم نواز، کیپٹن ریٹائرڈ سردار رانا ثناء اللہ اور دیگر کے خلاف نیب آفس عملہ کیس خارج۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے لیگی رہنماؤں کے خلاف اخراج کیس کی رپورٹ منظور کر لی۔ رپورٹ کے مطابق مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم نے اقلیتوں کے مسائل پر اجلاس سے خطاب میں کہا، اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان پر گہری تشویش ہے، بھارت میں انتہا پسند نظریات کے بھیانک نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بھارتی ریاستی پالیسی اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی ہے، بھارت میں عبادت گاہوں پر حملے اور نسل کشی کے اعلانات معمول ہیں۔ بھارتی انتہا پسند ریاستی پالیسی بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے، عالمی برادری اقلیتوں پر مظالم میں ملوث مجرموں کو جواب دہ ٹھہرائے۔ ہمارے علاقے کھنڈر بنے ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجی اسرائیل نے خاک میں ملا دی، گھروں کو لوٹنے والے غزہ کے شہریوں کی دہائی، بین الاقوامی برادری سے گھروں کو تعمیر کرنے میں مدد کی اپیل۔ حکام کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 70% رہائشی علاقے کھنڈر بن چکے، جنگ بندی کے باوجود لوگوں کو امداد نہیں مل رہی، رفح کراسنگ بند ہونے سے امدادی ٹرک غزہ میں داخل نہیں ہو رہے، اقوام متحدہ کا رفح کراسنگ فوری کھولنے کا مطالبہ۔ مغربی کنارے سے متعلق فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسرائیل مغربی کنارے میں کچھ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پر وینزویلا سے خوش نہیں، وینزویلا کے خلاف زمینی کارروائی کریں گے، چینی صدر سے جلد ملاقات کروں گا۔ امریکی صدر اور چینی صدر کے درمیان ملاقات 30 اکتوبر کو جنوبی کوریا میں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ تمام تجارتی مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے، کہا کینیڈا کی طرف سے اشتہاری مہم کے دوران ریگن کا بیان غلط پیش کرنے پر یہ فیصلہ کیا گیا، اقدام امریکی مفاد اور تجارتی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ناگزیر تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ مالدیپ، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مالدیپ کے صدر وزیر دفاع چیف آف ڈیفنس سے ملاقاتیں، پاکستان اور مالدیپ کے درمیان دفاعی اور عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فریقین نے ملٹری تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا، مالدیپ کی قیادت نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کراچی ایئرپورٹ پر سادہ لباس 2 افراد نے شہری سے کروڑوں روپے کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹ لی،
ملیر کوٹ میں دائر درخواست میں کیماڑی کے رہائشی فیضیاب نے موقف اختیار کیا. پشاور جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر روکا گیا. 2 افراد ایک کمرے میں لے گئے. موبائل فون چھینا اور پھر ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے 8.5 لاکھ امریکی ڈالر ٹرانسفر کر لیے. عدالت نے 30 ستمبر کو ہونے والے واقعے کی SSP ملیر کو انکوائری کا حکم دے دیا. پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے ہوائی اڈے پر نوجوان سے ڈیجیٹل کرنسی چھیننے کی خبر بے بنیاد قرار دے دی. وزیر خزانہ کی زیر صدارت کمیٹی برائے حکومتی ملکیتی اداروں کا اجلاس. جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے بورڈ میں آزاد ڈائریکٹرز کی تعیناتی کی منظوری. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے نئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل کی بھی منظوری. پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کے بورڈ کی نئی تشکیل کی بھی منظوری دی گئی. چیلنجز کے باوجود ملک کے کونے کونے تک ویکسین پہنچانے والے ہیلتھ ورکرز لائق تحسین ہیں. ان کی عظیم قربانیوں کی بدولت پاکستان یقیناً ایک دن پولیو سے نجات حاصل کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد پولیو کے عالمی دن پر ہیلتھ ورکرز کو شیلڈز دینے کی تقریب سے خطاب. کہا پولیو کے خاتمے کے لیے سعودی ولی عہد کے تعاون کے شکر گزار ہیں. آسٹریلیا میں بنے گا بابرستان. بگ بیش لیگ کی فرینچائز سڈنی سکسرز نے بابر اعظم کے استقبال کے لیے اسپیشل فین زون بنانے کا اعلان کر دیا. فین زون بابرستان کا افتتاح 17 دسمبر کو ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کے خلاف میچ کے موقع پر کیا جائے گا. BBL 15 میں بابر اعظم پہلی بار سڈنی سکسرز کی نمائندگی کریں گے. کنگ کا مداحوں کو پیغام، آئیں اور سڈنی سکسرز کو خوب سپورٹ کریں. ٹیسٹ کے بعد T20 کرکٹ کی باری. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی T20 سیریز کے لیے جنوبی افریقی اسکواڈ کے کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے. 3 T20 میچز کی سیریز 28 اکتوبر سے کھیلی جائے گی. پہلا میچ راولپنڈی، 2 لاہور میں کھیلے جائیں گے. پہلے T20 میں چھاتی کے سرطان سے آگاہی کا دن منایا جائے گا. پاکستان ٹیم پنک تھیم کی خصوصی کٹ پہنے گی. اور فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی میں رنگا رنگ میلہ سج گیا. زراعت و ثقافت کا دلکش سما، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، تفریحی پروگرامز اور پنجابی کلچر نے رنگ جما دیا. میک اپ سٹالز، پرندے، پینٹنگ اور مزیدار دیسی کھانوں کے سٹالز نے شرکاء کی توجہ کھینچ لی.